اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح الامہ کا ایک اور درس آج ہم جو ہے وہ بیان کریں گے۔ مصنف اپنی عبارت میں فرماتے ہیں وَيَجِبُ التَّرَاوُحُ بِأَرْبَعَةِ رِجَالٍ۔ یہ مصنف کی عبارت ہے یجب التراوح بِأَرْبَعَةٍ، اور آگے جو ہے وہ شہید ثانی شارح علیہ رحمہ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ جہاں پر نزع جمی واجب ہوتا ہے، کنویں میں ایسی چیزیں گر جائیں کہ اس کے گرنے کی وجہ سے کنواں نجس ہو جائے اور نزع جمی واجب ہو جائے، کنویں سے پورا پانی نکالنا واجب ہو، کنویں کو خالی کرنا واجب ہو جائے، جسے نزع جمی کہتے ہیں۔ اور وہ چند چیزیں تھیں شروع میں جو ہم پہلے بیان کر چکے، ان میں سے ایک بعیر تھا، یعنی اونٹ اگر گرتا ہے مر جاتا ہے تو اس کے لیے نزع جمی ہے۔ اس طرح سور تھا، اس طرح خمر تھی، اس طرح جو ہے دماء ثلاثہ اور فقہ، یہ وہ چیزیں تھیں جن کے لیے نزع جمی ہے۔ اس کا ہر وہ چیز جو مال نصفی ہے کہ جس میں نس نہیں، اس کے لیے بھی نزع جمی ہے۔ تو نزع جمی اگر ہو، لیکن نزع جمی کی صورت میں یہ ہو کہ نزع جمی تعذر رکھتا ہو۔ نزع جمی کا تعذر کس وجہ سے ہو؟ وہ اس وجہ سے ہو کہ بسبب الغزارہ المانع من نزع، وہ اس کا جو ہے وہ سبب یہ ہے کہ نزع جمی ہو نہیں سکتا کہ غزارت پائی جاتی ہے۔ غزارت کا مطلب یہ ہے کہ کنویں میں جتنا پانی ہم نکالتے ہیں، جتنے ڈول نکالتے ہیں اتنا پھر ہو جاتا ہے۔ ایک کنواں وہ ہوتا ہے کہ اس میں سے پانی نکالتے جاؤ ایک وقت خالی ہو جاتا ہے۔ کچھ کنویں ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں غزارت پائی جاتی ہے، کہ غزارت سے مراد یہ ہے کہ جتنا نکالو پھر اتنا، وہ خالی ہوتا ہی نہیں۔ تو یہ ہے نزع جمی تعذر رکھتا ہے کہ جہاں غزارت پائی جاتی ہے کہ نزع جمی ہو نہیں سکتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ لوگ فرماتے ہیں کہ یہ جہاں پر جو ہے وہ نزع جمی تعذر رکھتا ہو اور غزارت کے سبب سے ہو بھی وہاں پر نزع جمی واجب، تو وہاں پر فرماتے ہیں کیا کیا جائے گا؟ تو وہاں پر فرماتے ہیں کہ تراوح کیا جائے گا۔ تراوح بِأَرْبَعَةِ رِجَالٍ، 4 مردوں کے ساتھ، 4 مردوں کا انتظام کیا جائے گا۔ خود کنویں والے جن کا وہ اپنا کنواں ہے وہ مرد اٹھیں اور کام شروع کر دیں، یا یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ کرائے پہ لیا جائے۔ 4 مرد کام کریں گے صبح سے لے کر شام، یومن کاملا، ٹھیک ہے، پورا دن، ایک مکمل دن صبح سے لے کر شام تک، من اول النہار الی اللیل، ٹھیک ہے، وہ اول نہار سے لے کر، یعنی جیسے سورج طلوع کرتا ہے اس وقت سے لے کر رات آنے تک، رات یعنی غروب جیسے ہی ہو جاتا ہے تو اس وقت تک، پھر اس میں فرق نہیں پڑتا کہ دن جو ہے وہ طویل ہو یا قصیر ہو، ٹھیک ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اس میں مثلا سردیوں کا دن ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، گرمیوں کا دن ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ اگر گرمیوں میں تراوح کرنا پڑ گیا تو اس پورے دن میں تراوح کرنا پڑے گا، اگر سردیوں میں تراوح کرنا پڑا تو سردیوں کا دن چھوٹا ہے تو اس پورے دن میں بھی تراوح کرنا پڑے گا۔ ہو، یہ مطلب یہاں پر تھا کہ تراوح سے مراد جو ہے وہ یہاں یہ ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ ہوگا کہ یہ جو 4 مرد ہوں گے ان کے ساتھ تراوح کیا جائے گا، یہ 4 اس طرح ہوں گے، چاروں کے چاروں ایک ہی وقت میں نہیں ہوں گے۔ کل اثنین منہما یریحان الآخرین، 2 کام کریں گے، پہلے 2 کام کریں گے، جب یہ تھک جائیں گے پھر دوسرے 2 آ جائیں گے، ٹھیک ہے، مثلا آدھا گھنٹہ کام کرتے ہیں یا گھنٹہ کام کرتے ہیں، 2 نے کام کیا، تھک گئے، پھر دوسرے 2 آ گئے، وہ تھک گئے، پھر دوسرے 2 آ گئے، ٹھیک ہے، اس طرح تبدیل ہوتے رہیں گے، 2 مل کر ناز کرتے چلے جائیں گے۔ یہ ایک مطلب یہاں تک تمام ہو گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جو تراوح کرنا ہے تو یعنی کہ نزع جمی کرنا ہے، نزع جمی ہو نہیں سکتا تو تراوح کیا جائے گا۔ نزع جمی واجب تھا تراوح، اب جب کرنا ہے 4 مرد آ گئے، 4 مردوں نے تراوح کرنا ہے تو اس تراوح کے لیے کچھ اسباب تراوح چاہیے۔
اس کے لیے مثلا جو ہے اوپر چرخی چاہیے، رسا چاہیے، ڈول چاہیے، اور کوئی اسباب ہیں وہ چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ اسباب فرماتے ہیں کہ لا بد من ادخال جزء من اللیل متقدما ومتاخرا من باب المتقدمہ وتحیۃ الاسباب قبل ذالک. تحیۃ الاسباب کا ذکر اگر کہ بعد میں کر رہا ہے وہ بھی ہم ابھی بیان کر دیں گے، اور اس سے پہلے جو بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دن پورا جو ہے وہ تراو کیا جائے گا، فرماتے ہیں کہ یقین حاصل کرنے کے لیے، فرماتے ہیں کہ دن پورے میں تراو کیا ہے، پورا دن تراو کر چکے ہیں یہ افراد. ایسے کیا جائے گا کہ کچھ حصہ جو ہے وہ رات سے اول سے لے لیا جائے گا، اور کچھ حصہ جو ہے وہ بعد میں آخر میں بھی رات سے لے لیا جائے گا. مثلا طلوع شمس سے پہلے کچھ منٹ پہلے شروع کیا جائے تاکہ یقین ہو جائے کہ ہم نے اول نہار سے ابتدا کیا تراو کی. اسی طرح جو ہے وہ آخر نہار میں بھی کچھ منٹ تک جو ہے وہ غروب کے بعد بھی تراو کیا جائے تاکہ یقین حاصل ہو جائے کہ ہم نے جو ہے وہ مکمل نہار جو ہے اس میں تراو کیا ہے. کیونکہ اگر بالکل بے نہیں جیسے طلوع شمس ہو رہا ہے وہاں سے شروع کیا جائے تو ہو سکتا ہے طلوع 1 منٹ پہلے ہو گیا ہو، 2 منٹ پہلے ہو گیا ہو، پتہ نہ چلے، اور غروب جو ہے وہ بعد میں ہو رہا ہو اور پہلے ختم کر دیا جائے، ٹھیک ہے. طلوع پہلے ہو گیا ہو اور بعد میں شروع کیا جائے. تو لہذا یہ یقین حاصل کرنے کے لیے کہ ہم نے جو ہے وہ مکمل دن جو ہے وہ تراو کیا ہے، تو متاخرا و متقدما من اللیل جو ہے اسباب مقدمہ، ٹھیک ہے. کیونکہ ذیل مقدمہ ہے پورے، یہ اس میں ذیل مقدمہ ہے پورے نہار میں تراو کرنا، یہ ذیل مقدمہ ہے. اس کو حاصل کرنا ہے کہ پورے دن میں جو ہے تراو حاصل ہو جائے. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے، یقین پیدا کرنے کے لیے، اس جو ہے وہ ذیل مقدمہ تک پہنچنے کے لیے مقدمہ کو لینا پڑے گا. اسباب مقدمہ کچھ حصہ رات سے اول سے، کچھ حصہ رات سے جو ہے وہ بعد میں جو ہے وہ لے لیا جائے گا. اور اس کے بعد جو ہم پہلے مسئلہ بیان کرنے لگے تھے وہ یہ ہے کہ جو اسباب چاہیے، جو چیزیں چاہیے تراو کے لیے، وہ بھی تراو سے پہلے جو ہے ان کو مہیا کرنا ضروری. تحیۃ الاسباب قبل ذالک، ٹھیک ہے. کہ یہ نہ ہو کہ وقت ہو گیا ہے، دن جو ہے وہ نکلنے لگا ہے اور ابھی جو ہے وہ چرخی ڈھونڈی جا رہی ہے، ڈول ڈھونڈا جا رہا ہے، رسا ڈھونڈا جا رہا ہے، جو اسباب ہیں ان کو تلاش کیا جا رہا ہے، اور آدھا گھنٹہ اسی میں گزر گیا. اور یہ کہیں کہ بھئی یہ بھی تو ہم تراو ہی کا کام کر رہے ہیں نا، اسباب ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ بھی تراو کا کام ہے. فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوگا اور نہیں ہو سکتا، بلکہ تراو سے پہلے اسباب جو ہیں وہ مہیا ہونے چاہیے، تیار ہونے چاہیے، پڑے ہوں. اور جیسے ہی دن جو ہے وہ نکلے تو دل نکلنا شروع کرے اس وقت یا اس سے پہلے اسباب مقدمہ جو ہے کچھ منٹ، چند منٹ پہلے جو وہ شروع کر دیا جائے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَا يُجْزِ مِقْدَارُ الْيَوْمِ مِنَ اللَّيْلِ، فرماتے ہیں کہ دن ہی میں تراو کیا جائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کہیں کہ دن تو گرم ہوتا ہے، رات ٹھنڈی ہوتی ہے، تو چلو جتنے گھنٹے جو ہے دن کے ہیں اتنے گھنٹے رات سے ہم تراو کر لیتے. فرماتے نہ، ٹھیک ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ روایت میں نہار آیا ہے، لیل کا ذکر نہیں ہے. تو جب نہار آیا ہے تو اگر لیل میں سے جو وقت آپ جو ہے تراو کریں گے تو وہ نہار پر لیل تو صادق نہیں آتا، اس لیے کفایت نہیں کرتا. اور اسی طرح ملفق میں ما بھی جو ہے وہ بھی کفایت نہیں کرتا. یعنی کچھ حصہ جو رات سے، کچھ حصہ دن سے. آپ کہیں آدھی رات سے لے لیتے ہیں، آدھا وقت رات سے لے لیتے ہیں، اور آدھا وقت جو ہے وہ دن سے لے لیتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ایسا بھی نہیں ہوگا. وَيُجْزِ مَا زَادَ عَنِ الْأَرْبَعَ دُونَ مَا نَقَصَ وَإِنَّ هَذَا بِعَمَلِهَا. فرماتے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ تراو 4 مردوں سے کیا جائے گا. فرماتے آیا 4 مردوں سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ فرماتے ہاں، 4 مردوں سے زیادہ 6 مرد ہو جائیں، 8 مرد ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ 5 بھی ہو جائیں، 7 بھی ہو جائیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے. اور یہ جو ہے وہ جائز ہے، لیکن 4 سے کم جائز نہیں ہے. کہ مثلا یہ کہیں کہ 4 کہا تھا کہ 4 بندے تراو کریں، 2 بندے کہتے ہیں ہم 4 کا کام کر لیں گے، ہمیں پیسے دے دینا. کرائے پر 2 بندے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھی ہم 2 جو ہیں وہ 4 والا کام کر لیں گے. وہ
جو دوسرے دو کا بھی ہمیں آپ جو ہے وہ کرایہ دے دیں، پیسے دے دیں. فرماتے ہیں ایسا جائز نہیں ہے. وجہ سبب کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ 4 سے زیادہ ہوں تو جائز ہے، ہو سکتا ہے. 4 سے کم ہوں تو جائز نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے، سبب اس کا یہ ہے کہ روایت میں آیا ہے کہ تراو اربعۃ رجال ہے، 4 مردوں کے ساتھ 4 ہونے چاہیے. فرماتے ہیں اگر زیادہ ہوں گے نا 4 سے، 6 ہیں، 8 ہیں، یا مثال کے طور پر 5 ہیں، 7 ہیں، تو یہ اگر 6 ہیں تو 6 میں 4 تو موجود ہیں نا. ٹھیک ہے، تو اربع صادق آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے 4 سے زیادہ جو ہے وہ جائز ہے. لیکن اگر فرماتے ہیں کہ 4 سے کم ہوں، 2 ہوں یا 3 ہوں، تو 2 یا 3 پر اربع صادق نہیں آتا. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ 2 سے کم تک جو ہے وہ کفایت نہیں کریں گے اور جائز نہیں ہوں گے. پھر فرق نہیں پڑتا، یہ 2 بندے 4 سے کم تک 2 یا 3 بندے اگرچہ 4 والا کام بھی کر سکتے ہوں، ٹھیک ہے نا، پھر بھی نہیں. وہ کہتے ہیں ہم بھی ضرورت ہی نہیں ہے 4 بندے لانے کی، ہم 3 بندے کر لیں گے، ہم 2 بندے کر لیں گے. یا ایک ہی کہتے ہیں بھائی میں پورا دن کام کروں گا، میں تیرا وہ کروں گا. ٹھیک ہے، فرماتے ہیں کہ تب بھی جائز نہیں ہے. وَيَجُوزُ لَهُمُ الصَّلَاةُ جَمَاعَةً لَا جَمِيعًا بِدُونِهَا. ہاں فرماتے ہیں کہ اگر نماز کا وقت آ جائے تو ان کے لیے یہ جائز ہے کہ اکٹھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. جماعت کرانا جائز ہے. ایک بندہ ان میں سے 4 میں سے جماعت کروائے، امام بن جائے، دوسرے جو ہے مقتدی بن جائے، تو جماعت جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اکٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جماعت کے بغیر چاروں کے چاروں نماز پڑھنا شروع کر دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. جماعت اگر ہو رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، پھر چاروں پڑھ سکتے ہیں. جماعت کے بغیر سارے کے سارے کام کو چھوڑ کر نماز نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح فرماتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے کہ کھانا کھانے کے وقت جو سارے چاروں کے چاروں جو کھانا کھانے بیٹھتے ہیں. نہیں، 2 کام کر رہے ہیں، 2 کھانا کھائیں، پھر وہ جو کام کر رہے ہیں وہ چھوڑیں کام، اور جو کھانا کھا رہے تھے وہ کام شروع کر دیں اور یہ آ کے کھانا کھائیں. اچھا، وَنَبَّ بِالْحَوْقِ طَوْلِ الْأَرْبَعِ وَلَا عَدْمِ اجزاء غیر الذکور. فرماتے ہیں کہ یہ جو مصنف نے جو ہے وہ اپنی عبارت میں جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ وَيَجِبُ التَّرَاوُ بِأَرْبَعَةٍ. یہ اربعتن کے ساتھ، اربع کے ساتھ جو تا کو ملحق کیا ہے مصنف نے، اس تا کو ملحق کرنے سے کوئی مطلب ہے، مقصود ہے مصنف کا. فرماتے ہیں کہ یہ تا کو آپ جانتے ہیں کہ عدد اگر مذکر ہو تو اس کی تمیز جو ہے وہ مؤنث آتی ہے 3 سے لے کر 10 تک کی، اور 3 سے لے کر 10 تک کی جو ہے عدد اگر مؤنث ہو تو اس کی تمیز جو ہے وہ مذکر آتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ در حقیقت مصنف یہاں پر اسی بات کی طرح متنبہ کرنا چاہ رہے ہیں، تنبیہ کرنا چاہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اربعتن، یہ تاج لا رہے ہیں مصنف، انہوں نے تنبیہ کی ہے تاکہ ملحق کرنے کے ساتھ کہ غیر ذکور جو ہے وہ کفایت نہیں کریں گے، مذکر ہونے چاہیے. اس لیے اربعۃ رجال، مرد ہونے چاہیے. اس لیے کہا ہے کہ یہ تنبیہ ہے کس بات پر؟ عدم اجزاء غیر الذکور. ٹھیک ہے، یعنی مذکر کے علاوہ مؤنث جو ہے وہ کفایت نہیں کرے. لیکن فرماتے ہیں کہ آیا لیکن لم يدل علی اعتبار الرجال. فرماتے ٹھیک ہے، یہ تا دلالت کرتی ہے اس بات پر، اربع کے ساتھ تا دلالت کرتی ہے کہ غیر ذکور کفایت نہیں کریں گے، مجزی نہیں ہے. لیکن آیا یہ تا رجال پر بھی دلالت کرتی ہے کہ رجل ہی ہونے چاہیے، پورا مرد، ایک مکمل مرد ہو. یا یہ کہ ذکور تو بچوں پر بھی صادق آتا ہے کہ بچے آ کر نکالنا چاہیں تو ذکور تو وہ بھی ہیں، وہ کفایت کریں گے یا نہیں. فرماتے ہیں ہاں رجال پر دلالت نہیں ہے اس تا میں. تا میں دلالت جو ہے اس بات پر ہے کہ ذکور ہونے چاہیے، غیر ذکور کفایت نہیں کریں گے. لیکن اس بات پر دلالت نہیں ہے کہ وہ رجال ہی ہونے چاہیے، پورے مرد ہی ہوں، بلکہ اگر وہ بچے ہیں تو وہ بھی کفایت کریں گے. اس لیے فرماتے ہیں اللہ کے لم یدل علی اعتبار الرجال. ٹھیک ہے، رجال کے معتبر ہونے پر تا کا ملحق کرنا اربع کے ساتھ اس پر دلالت نہیں کرتا. اس کے بعد فرماتے ہیں لیکن مصنف نے اس کتاب کے غیر میں جو ہے وہ رجال کو معتبر قرار دیا ہے. یہاں تو معتبر نہیں کہا، ٹھیک ہے، کیونکہ تا لگائی ہے اربع کے ساتھ، یہ تا صرف ذکور پر دلالت کرتی ہے. اس سے جو رجال پر دلالت کہ رجال کے معتبر ہونے پر دلالت نہیں ہوتی. لیکن فرماتے ہیں اس کتاب کے غیر میں مصنف نے کہا ہے کہ ذکور بھی ہونے چاہیے اور ذکور کے ساتھ ساتھ وہ رجال بھی ہونے چاہیے. شارح فرماتے ہیں کہ یہ جو اس کتاب کے غیر میں کسی اور کتاب میں جو ہے مصنف نے رجال کو معتبر جانا وہ حسن،
یہ حسن ہے، یہ اعتبار اچھا ہے، ہونا چاہیے ہو اچھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ایک دلیل کیا ہے، شاعر علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ رجال کا اعتبار کرنا حسن ہے جو کہ مصنف نے اس کتاب کے غیر میں کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ عملاً بمفہوم القوم فی الناس، فرماتے ہیں جو ناس آئی ہے جس میں تراووں کے بارے میں معصوم بیان فرماتے ہیں، حکم بیان فرماتے ہیں، تو فرماتے ہیں وہاں پر جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، وسائل الشیعہ میں روایت ہے، تو وہاں پر جو روایت کے الفاظ ہیں امام سے پوچھا گیا کہ اگر کنواں جو ہے وہ اس پر تراو نہ، اس پر نظر جمی نہ ہو سکے تو کیا کیا جائے گا؟ فرماتے ہیں یقام علیہا قوم یتراوحون اثنین اثنین یوما الی اللیل وقد تحرا۔ مولا نے فرمایا کہ اگر نظر جمی نہ ہو سکے غزارت کے سبب سے، نظر جمی بھی واجب ہو اور پانی زیادہ ہو کنویں کا اور ختم نہ ہوتا تو وہاں پر یہ کیا ہوگا؟ یقام علیہ قوم، اس پر ایک قوم کھڑی ہوگی، یا لفظ قوم آیا ہے، رجال نہیں آیا، سمجھ آ گئی؟ وہ قوم کیا کرے گی؟ یتراوحون اثنین اثنین، وہ تراو کریں گے دو دو ہو کر، کہاں کب تک؟ یومن الی اللیل، پورا دن کریں گے رات تک، اول نہار سے لے کر رات تک، فقط طہرت، تو اس کے بعد وہ کنواں جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اس روایت میں، اس نص میں جو آیا ہے یہ لفظ قوم آیا، فرماتے اس قوم سے رجال جو ہے وہ مراد لیا گیا ہے۔ فرماتے قوم سے رجال کس طرح مراد لیا گیا؟ فرماتے دیکھیں سورہ حجرات میں جو آیات ہیں وہاں سے ہم سمجھتے ہیں قرآن میں قوم کو رجال کے معنی میں لیا گیا۔ وہ کہاں فرماتے ہیں کہ سورہ حجرات میں خدا فرماتے والا یسخر قوم بقوم، قوم قوم سے مسخرہ نہ کرے، یہاں مراد رجال ہے۔ کیسے پتہ چلا رجال ہے؟ فرماتے اس لیے کہ بعد والی آیت میں جو ہے اس قوم کے مقابلے میں نساء کا ذکر ہے، لا یسخر قوم بقوم، قوم قوم سے مسخرہ ٹھٹھا مذاق نہ کرے، ولا نساء بنساء، اور نہیں عورتیں عورتوں سے مسخرہ کرے۔ بعد والی آیت میں نساء آیا ہے، ٹھیک ہے، آیت کے حصے میں، تو نساء سے مسخرہ نہ کریں، تو یہ نساء سے پہلے جو قوم آیا ہے یہ قوم رجال کے معنی میں ہے کیونکہ نساء کے مقابلے میں ہے۔ تو یہاں قوم سے مراد جو ہے وہ رجال ہے کہ رجال مرد مردوں سے جو ہے وہ مسخرہ نہ کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ قرآن میں بھی لفظ قوم کو رجال کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، لیا گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں یہاں پر بھی جو نص میں جو ہے وہ کنویں کو پاک کرنے کے لیے تراو کرنے کا حکم جو بیان کیا گیا ہے امام کی طرف سے، اس میں بھی لفظ قوم ہے، یقام علیہ قوم، تو یہاں بھی قوم سے مراد رجال ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ جو رجال کا اعتبار کرنا مصنف کا باقی کتابوں میں، یہ جو اشارے فرماتے حسن ہے، ہونا چاہیے، مرد ہی ہونے چاہیے، یہ عملاً بمفہوم القوم فی الناس، نس میں جو قوم کا لفظ آیا ہے اس قوم کے معنی سے، مفہوم سے ہم سمجھتے ہیں کہ قوم سے مراد جو ہے معنی جو لیا گیا وہ رجال لیا گیا۔ خلاف للمحقق، لیکن فرماتے ہیں شہید ثانی کے محقق کے خلاف ہے یہ بات، وہ رجال کو معتبر قرار نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں اجتزا بالنساء والصبیان، وہ نہ تو رجال کو معتبر قرار دیتے ہیں اور نہ ہی مذکر کو معتبر قرار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کفایت سمجھتے ہیں، وہ جائز قرار دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر تراو کرنا ہے، تراو کرنے میں اگر عورتیں تراو کریں تب بھی ٹھیک ہے، بچے تراو کریں تب بھی ٹھیک ہے، نہ ہی رجال معتبر ہے ان کے نزدیک اور نہ ہی جو ہے وہ ذکور معتبر ہے ان کے نزدیک۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ بیان کرتے ہیں، فرماتے والا تغیر ماء البئر بوقوع نجاست لها مقدرون، جو میں بین المقدر والزوال تغیر بمعنی وجوب اکثر الامرین جمعا بین النصوص والزوال تغیر المعتبر فی طہارت ما لا ينفعل کثیرہ فہا ہنا اولا۔ فرماتے ہیں کہ لو تغیر ماء البئر بوقوع نجاست لها مقدر، کنویں میں ایک ایسی نجاست گرتی ہے جس نجاست کے لیے نص میں جو ہے وہ ڈول معین ہوئے، اس کے لیے مقدر ہے، کوئی بھی نجاست ہے اس لیے کچھ ڈول جتنے بھی ہیں 30 ہیں 40 ہیں، ٹھیک ہے، وہ معین ہے اس کے لیے اور وہ نجاست گرتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ کنویں کا پانی اس نجاست کے گرنے سے اس کنویں کے پانی میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے
اس نجاست کا رنگ بو ذائقہ بدل جاتا ہے. اس کنویں کے پانی میں نجاست کا رنگ پیدا ہو جاتا ہے, نجاست کی بو پیدا ہو جاتی ہے, نجاست کا ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے, یہ تغیر پیدا ہو جاتا ہے. فرماتے اگر کبھی ایسا ہو جائے کنویں میں نجاست گری, اس نجاست کا مقدر بھی ہے, ڈول معین ہے نص میں روایت میں, اور یہ نجاست گرنے سے اس کنویں کے پانی میں نجاست کا رنگ بو ذائقہ بدل گیا ہے, تو اس کو پاک کرنے کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے. ویسے دیکھو, ویسے تو جو ہے نا عام نجاستوں کا جو ہم نے حکم پڑھا ہے وہ یہی ہے, نجاست گرے, ٹھیک ہے, کوئی چیز گری ہے اور مثلا کوئی جانور گرتے ہیں مر جاتا ہے, مرنے کے بعد اس کو نکالا جائے تو اس کا مقدر نکال لیا جائے, اگر نس نہیں ہے تو نظر جمی, ٹھیک ہے. جن نجاستوں کا مقدر ہے تو وہاں پر اتنے ڈول نکال لیے جائیں, ٹھیک ہے. اب فرماتے ہیں لیکن دیکھنا پڑے گا نجاست جو گری ہے وہ کون سی نجاست ہے. آیا اس نجاست نے کنویں کے پانی میں اپنا رنگ بو ذائقہ بھی پیدا کیا ہے کہ نہیں پیدا کیا؟ اگر پیدا نہیں کیا تو پھر تو صرف ڈول نکال دو اور جتنے ڈول معین ہے وہ نکالو اور کنواں پاک ہو جائے گا. لیکن اگر تغیر بھی پیدا کر دیا ہے, رنگ بو ذائقہ تبدیل ہو گیا ہے, تو پھر فرماتے ہیں یہاں پر جمع بین المقدر و زوال تغیر, یہاں پر فرماتے ہیں کہ مقدر اور زوال تغیر کے درمیان جمع کیا جائے گا. یہ جمع کیسے ہے؟ کیا مطلب ہے جمع کیا جائے گا؟ کہ یہاں زوال تغیر بھی ہونا چاہیے, مقدر بھی, جو ڈول جو معین ہے وہ بھی کھینچے جانے چاہیے, اور تغیر جو ہوا ہے وہ بھی زائل ہو, زوال تغیر بھی ہو. مطلب وہ کس طرح؟ مطلب اس کا مطلب یہ بمعنی وجوب اکثر الامرین, مراد یہ ہے کہ یہ جو دو امر ہیں, دو امر کون سے؟ ایک مقدر اور دوسرا زوال تغیر, ان دو میں سے جو اکثر ہے, ٹھیک ہے, وہ واجب ہے. وہ فرماتے ہیں وہ اکثر ہے وہ واجب ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ دیکھو, فرماتے ہیں کہ نجاست گری, اس کا مقدر ہے مثال کے طور پر 40 ڈول, نص میں معین ہے. اس نجاست کے گرنے سے جو ہے اس میں جو ہے وہ رنگ بو ذائقہ بھی بدل گیا ہے. فرماتے ہیں کہ اب کنواں کیسے پاک ہوگا؟ فرماتے ہیں اگر 40 ڈول اس کے لیے معین ہیں تو پھر 40 ڈول بھی نکالے جائیں گے. اگر 40 ڈول نکالتے نکالتے زوال تغیر بھی ہو جاتا ہے تو یہ فرماتے ہیں کہ جم بین المقدر و زوال تغیر ہو جائے گا. جم بین المقدر و زوال تغیر ہو جائے گا. اچھا, دونوں کام ہو گئے. اب یہاں پر اکثر الامرین, ان دونوں میں سے اکثر الامرین واجب ہے. اس جم بین المقدر و زوال تغیر کا مطلب یہ ہے کہ اکثر کو لیا جائے. اکثر کو لینے کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ 40 ڈول ہیں, 40 ڈول آپ نکالنا شروع کر دیے, لیکن 40 ڈول نکالنے تک ابھی تک زوال تغیر نہیں ہوا, تو کیا کیا جائے؟ 40 ڈول پر جو ہے اکتفا کر لیا جائے گا؟ مطلب نہیں, بلکہ اس وقت تک اور ڈول نکالے جائیں گے جب تک زوال تغیر نہیں ہو جاتا. یہ ہے اکثر الامرین ہیں, وہ اکثر الامرین تک جایا جائے گا, زوال تغیر تک جایا جائے گا, ٹھیک ہے. اگرچہ 40 ڈول جو تھے ہم نے نکال لیے, یا اس کا برعکس کر لو, مثلا کیا معین ہے 40 ڈول اور جو ہے وہ ڈول نکالنا شروع کیے, تو ڈول 40 سے پہلے 30 ڈول جیسے نکالے تو 30 ڈول تک زوال تغیر ہو گیا. زوال تغیر تو ہو گیا, لیکن ابھی 40 مکمل نہیں ہوئے, تو کیا زوال تغیر ہو گیا کفایت کرتا ہے, کافی ہے زوال تغیر؟ فرماتے ہیں نہیں, اکثر امرن کیا ہے 40 تک جایا جائے گا. یہ ہے مطلب جم بین المقدر و زوال تغیر, ٹھیک ہے. بمعنی وجوب اکثر الامرین, دو امروں میں سے اکثر, یہ امرین سے مراد یعنی کہ زوال تغیر اور مقدر, ٹھیک ہے. یہ اچھا, یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ وجوب اکثر الامرین, کیوں ہے یہ وجوب اکثر الامرین؟ فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ جمعا بین النصوص و زوال تغیر, یہ نصوص اور زوال تغیر کو جمع کرتے ہوئے تاکہ نص پر بھی عمل ہو جائے, زوال تغیر بھی ہو جائے. یہ اکثر الامرین کو جب لیں گے نا تو دونوں پر عمل ہو جائے گا. فرماتے ہیں یہ جو زوال تغیر ہے نا, یہ نص پر بھی عمل کرنا واجب ہے, ٹھیک ہے, جو مقدر ہے,
زوال تغیر بھی ضروری ہے. اگر نص پر عمل ہو گیا زوال تغیر نہیں ہو تو وہاں تک جایا جائے گا زوال تغیر تک. مطلب یہ زوال تغیر کہ ایسی چیز ہے المعتبر فی طہارت مالا ینفعل کثیرہ. فرماتے ہیں کہ یہ تو جو زوال تغیر معتبر فی اس پانی کی طہارت میں بھی کہ جس کا کثیر منفعل نہیں ہوتا. وہ کس طرح؟ کثیر پانی ہے کور پانی، توجہ رکھنا بات کی طرف. کور پانی ہے، کثیر پانی ہے. اس کثیر پانی کی خاصیت قلیل اور کثیر میں فرق یہ ہے. قلیل پانی جو ہوتا ہے نا نجاست گرتے ہی نجس ہو جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اور اس میں رنگ بو جائے گا نجاست کا اس میں جو ہے پیدا ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. کثیر پانی جو کور پانی ہے نا، کور پانی کے نجس ہونے کے لیے ضروری ہے نجاست گرے اور گرنے کے بعد اس نجاست کا رنگ بو ذائقہ بدل جائے، یعنی اس میں تغیر پیدا ہو جائے نجاست کی وجہ سے، تب نجس ہوتا ہے. فرماتے ہیں دیکھو یہ زوال تغیر کثیر پانی کی طہارت میں بھی معتبر ہے. وہ کثیر پانی کہ جو صرف ملاقات کے ساتھ نجس نہیں ہوتا، نجاست کی ملاقات کے ساتھ نجس نہیں ہوتا، وہاں بھی معتبر ہے، اس کی طہارت میں بھی معتبر ہے. تو وہاں تو یقیناً معتبر ہوگا، اس پانی کی طہارت میں تو یقیناً معتبر ہوگا جو پانی کثیر نہ ہو اور جس کے ساتھ نجاست ملتے ہی نجس ہو جائے، اس میں رنگ بو جائے گا نجاست کا تبدیل ہو یا نہ ہو. قلیل پانی جیسے کہ کنویں کا پانی بھی اسی طرح ہے، وہ کثیر کی طرح حکم نہیں رکھتا. اب پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، ہو چکا ہے بیان پچھلے درس میں، گزشتہ درسوں میں سے ایک درس میں، کہ قلیل پانی اور کنویں کا پانی نجاست گرتے ہی نجس ہو جائے. سمجھ آ گئی؟ فرماتے ہیں بھئی زوال تغیر تو کثیر پانی کی طہارت میں بھی معتبر ہے. کجا یہ کہ کنویں کے پانی کی طہارت میں معتبر ہوگا؟ یقیناً بدرجہ اولا معتبر ہوگا. اچھا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مُقَدَّرٌ فَفِي الْاكْتِفَاءِ بِمَزِيدِ التَّغَيُّرِ اور وجوب نظر جمیع وَتَرَاوُ مَا تَعَذُرِ. اب توجہ کرنا، دیکھو پانی میں نجاست جو گری ہے، پہلے مسئلہ یہ تھا کہ اس کے لیے مقدر تھا، ڈول معین تھے. یہ جو مقدر تھا اس مقدر کو دیکھتے ہوئے وہاں دو امروں کو جمع کیا جائے گا، جو میں بین المقدر و زوال تغیر. اب یہاں پر یہ ہے کہ مقدر نہیں ہے، اس نجاست کے لیے مقدر نہیں ہے، کوئی ڈول معین ہی نہیں ہے نص میں. اچھا اب یہ بھی ذہن میں رکھو کہ جب ڈول معین نہ ہو، نص نہ ہو کسی کے بارے میں، کسی نجاست کے بارے میں، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نظر جمی. یہی ہے نا، کیونکہ وہ مال نصفیہ میں چلا جاتا ہے، اور مال نصفیہ میں جو جاتا ہے اس کے لیے نظر جمی ہے. اور اگر نظر جمی نہ ہو تو ابھی ہم نے کیا مسئلہ پڑھا ہے؟ نہ ہو سکے تراو واجب ہے. یہی ہے نا. اب مسئلہ فرماتے ہیں یہ توجہ کرنا، مسئلہ یہ ہے کہ نجاست کنویں میں گرتی ہے، اس نجاست کے لیے مقدر نہیں ہے، ڈول معین ہی نہیں ہے. اچھا یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ فرماتے ہیں یہاں پر بھی دو وجوب اکثر الامرین ہے. سمجھ آئی؟ وجوب اکثر الامرین ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں کہ ہاں یہاں پر آیا جو ہے وہ کفایت کرے گا زوال تغیر. ٹھیک ہے، زوال تغیر کفایت کرے گا کیونکہ مقدر تو ہے نہیں. اگر مقدر ہوتا تو جم بین المقدر و زوال تغیر ہوتا، مقدر ہے نہیں. تو آیا تنہا مزید تغیر کافی یا نہیں؟ بلکہ یہاں پر بھی جو ہے وہ دو چیزیں ہیں. ایک کیا؟ ایک زوال تغیر، اور دوسرا اگر مقدر نہیں ہے تو پھر نظر جمی، اور اگر نظر جمی نہیں ہو سکتا تو تراو. سمجھا گئی بات کی؟ تو فرماتے ہیں اس لیے یہاں پر دو قول ہیں، دو قول. تو فرماتے ہیں دو قول میں سے شہید ثانی فرماتے ہیں اجودہما ثانی. اجود یہ کہ یہاں پر اگر نجاست جو گری ہے کنویں میں اس کے لیے مقدر نہیں ہے تو تنہا مزیل تغیر کفایت نہیں کرے گا، کہ یہاں پر مقدر تو ہے نہیں تو لہذا تنہا زوال تغیر کر دو کنویں کا پانی پاک ہو جائے گا. فرماتے ہیں نہیں، بلکہ یہاں پر زوال تغیر اور جو ہے وہ نظر جمی کو لیا جائے گا. نظر جمی نہ ہو سکے تو پھر جو ہے وہ ترابو کو لیا جائے گا. اچھا اور اگر توجہ فرماتے اور اگر اگلا مسئلہ یہ تھا کہ اگر ہم جس میں جو مال نصفی ہو، جس میں مقدر نہ ہو، تو اس میں نظر جمی کے اگر قائل ہو جائیں تو وہاں نظر جمی یا نظر جمی نہ ہو سکے تو تراو.
لیکن اگر ہم مالا نصفیہ میں قائل ہو جائے کہ 30 ڈول واجب ہیں یا 40، سمجھ آ گئی؟ تو پھر فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی کیا کیا جائے گا؟ او تو میرا اکثر الامرین فیہ ایزان، یہاں بھی اکثر الامرین کو لیا جائے گا. کیا یہاں پر بھی زوال تغیر اور 30 یا 40 میں سے جو اکثر ہے، بولے مثلا یہ جو مالا نصفیہ میں ہم 30 کے قائل ہو جاتے ہیں اور زوال تغیر کو، تو زوال تغیر اور 30 میں سے جو اکثر ہوگا اس کو لیا جائے گا. یا مالا نصفیہ میں ہم 40 کے قائل ہو جاتے ہیں تو پھر 40 اور زوال تغیر جو ہے ان میں سے جو اکثر ہوگا اس کو لیا جائے گا. وَيَجِبُ التَّرَاوُ بِأَرْبَعَةِ رِجَالٍ كُلِّ اثْنَيْنِ مِنْهُمَا يُرِيحُونَ الْآخَرَيْنِ. امت واجب ہے تراو کرنا 4 مردوں کے ساتھ، ان 4 مردوں میں سے ہر 2 جو ہیں وہ دوسرے 2 کو آرام دیں گے. یومن کاملا، یہ تراو پورا ایک مکمل دن، من اول النہار الی اللیل، دن کے شروع ہونے سے لے کر رات تک. سواء فی ذالک، برابر ہے اس نہار میں، دن میں، الطویل والکثیر، طویل اور کثیر. عند تعذر نزع الجمی، جب جو ہے فرماتے نزع جمی جو تعذر رکھتا ہو. تعذر کیوں رکھتا ہوگا؟ بسبب الغزارت، غزارت کے سبب سے، المانعۃ من نزعہ، فرماتے ہیں کہ وہ غزارت کہ جو معنی ہوگی نزع جمی سے. غزارت یعنی پانی کا جو ہے وہ وافر ہونا، بہت زیادہ ہونا، ختم نہ ہونا. وہ وجوب وعند وجوب نزع الجمی، اور اس وقت کہ جب نزع جمی واجب ہو، لأحد الاسباب المتقدمۃ، اسباب متقدمت میں سے کسی ایک سبب کی وجہ سے. ولا بد من ادخال جزء من اللیل متقدما متاخرا من باب المقدمہ، اور فرماتے ہیں کہ واجب ہے داخل کرنا جو ہے جزء من اللیل، رات میں سے کچھ حصہ، متقدماً اول سے، اور متاخراً اور آخر سے، من باب المقدمہ، اسباب مقدمہ. وتحیۃ الاسباب، اور اس طرح واجب ہے اسباب کا مہیا کرنا، قبل ذالک، یہ تراویح شروع کرنے سے پہلے. ولا یجزی مقدار اليوم من اللیل، فرماتے ہیں جائز نہیں ہے، کفایت نہیں کرے گا جو وہ دن کی مقدار لیل سے، رات سے جو ہے، اس رات میں، رات کے وقت میں جو ہے وہ تراویح کرنا کفایت نہیں کرے گا. والملفق منہما، اور اس طرح کفایت نہیں کرے گا کہ کچھ حصہ رات سے لے لیا جائے اور کچھ حصہ جو وہ دن سے لے لیا جائے. وَيُجْزِي مَا زَادَ عَنِ الْأَرْبَعِ، اور فرماتے ہیں کہ 4 سے زیادہ مرد اگر تراویح کریں تو یہ کفایت کرے گا، دون ما ناقصا، لیکن 4 سے اگر کم تر ہوں گے تو وہ کفایت نہیں کرے گا. وَإِنْ نَهَذَ بِعَمَلِهَا، اگرچہ یہ کم تر یعنی 4 سے کم جو ہے وہ 4 والا کام ہی کیوں نہ کرتے ہوں. وَيَجُوزُ لَهُمُ الصَّلَاةُ جَمَاعَةً لَا جَمِيعًا بِدُونِهَا، فرماتے ہیں کہ جائز ہے ان کے لیے نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ، اکٹھے سارے کے سارے جماعت میں نماز پڑھیں تو جائز ہے، لیکن لا جميعا بدونها، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جماعت کے بغیر سارے کے سارے نماز پڑھنا شروع کر دیں. ولل عقل کذالک، اس طرح سارے اکٹھے چاروں کے چاروں کھانا بھی نہیں کھا سکتے، اکیلے اکیلے 2 کر کے کھائیں گے. ونبہ بلہا کتا، مصنف نے تنبیہ کی ہے تا کو ملحق کرنے کے ساتھ، للاربع، اربع کے ساتھ، علاوہ اس بات پر کہ عدم اجزاء غیر الذکور، کہ غیر ذکور جو ہے وہ کفایت نہیں کرے گا. ولیکن لم يدل علی اعتبار الرجال، لیکن یہ تا کا ملحق کرنا اربع کے ساتھ دلالت نہیں کرتا اعتبار رجال پر. وقد صرح المصنف فی غیر الکتاب، اور بتحقیق تصریح کی ہے مصنف نے اس کتاب کے غیر میں، بے اعتبار ہی رجال کے معتبر ہونے کے ساتھ، وہ حسن، شارح فرماتے ہیں کہ یہ حسن ہے. عملاً، کیوں حسن ہے؟ عملاً بمفہوم القوم، عمل کرتے ہوئے قوم کے معنی کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ، فی النص، جو کہ نصب لفظ قوم آیا ہے. خلافاً للمحقق، یہ بات محقق کے خلاف ہے. حیث اجتزا بالنساء والصبیان، اس حیثیت سے کہ محقق جو ہے وہ کفایت جانتے ہیں، کافی جانتے ہیں تراویح کرنا عورتوں کے ذریعے سے اور بچوں کے ذریعے سے. وَلَوْ تَغَيَّرَ مَاءُ الْبِئْرِ بِوُقُوعِ نَجَاسَةٍ لَهَا مُقَدَّرٌ، اور اگر فرماتے ہیں کہ کنویں کا پانی میں تغیر پیدا ہو جائے اس نجاست کے واقع ہونے کی وجہ سے جس نجاست کے لیے مقدر ہو، جو میں بین المقدر و زوال تغیر، تو جمع کیا جائے گا مقدر اور زوال تغیر کے درمیان. بمعنی وجوب اکثر الامرین، اس معنی کے ساتھ کہ 2 امروں میں سے اکثر امرین واجب ہے، اکثر امر جو ہے وہ واجب ہے. جمع بین النصوص، جمع کرتے ہوئے نصوص کے درمیان، زوال تغیر اور زوال تغیر کے درمیان. وہ زوال تغیر کے المعتبر فی طہارت ما،
کہ جو معتبر ہے اس پانی کی طہارت میں، ماس مرد پانی ہے، اس پانی کی طہارت میں کہ لا ینفعل کثیر ہو، کہ جس کا کثیر جو ہے وہ منفعل نہیں ہوتا، نجس نہیں ہوتا، صرف نجاست کی ملاقات کے ساتھ ہی، نجاست کے گرنے کے ساتھ ہی. فَهُنَا اولا، پس یہاں کنویں کے پانی میں جو بدرجہ اولا زوال تغیر معتبر ہے کہ جہاں تو نجاست گرتے ہی وہ نجس ہو جاتا ہے. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مُقَدَّرٌ، اور اگر اس سے نجاست کری جو کنویں میں گری ہے اس کے لیے کوئی مقدر نہ ہو، فَفِي الْاِكْتِفَاءِ بِمُزِيلِ التَّغَيُّرِ، تو پس مزیل تغیر کے ساتھ اکتفا کرنے میں، اور وجوب نزل جمی، یا یہ ہے کہ نزل جمی واجب ہے، اور وہ تراو ما تعذر ہی، اور تراو واجب ہے کہ جب تعذر رکھتا ہو نزل جمی. قولان، اس میں دو قول ہیں، اجودہما الثانی، اجود ثانی ہے کہ وہاں پر تنہا مزیل تغیر کافی نہیں ہے، بلکہ ان دو میں سے جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا، مزیل تغیر بھی ہوگا اور وجوب نزل جمی یا تراو بھی ہوگا. ولو اوجبنا فیہ، اور اگر ہم واجب قرار دیں فیہ جو مال نصف فیہ میں، 30 او 40، 30 یا 40 ڈول، تو او دو میرا اکثر الامرین، تو دو امروں میں سے اکثر الامرین فیہ، اس صورت میں کہ جہاں پر جو ہے وہ نجاست کے لیے مقدر نہیں ہے، فیہ کی ضمیر اس طرف لوٹ رہی ہے، جہاں نجاست کے لیے مقدر نہیں ہے اور وہاں پر ہم مال نصف فیہ کے لیے 30 یا 40 ڈول قرار جو ہے وہ واجب قرار دیتے ہیں، تو وہاں پر بھی ایزن نیز دو امروں میں سے اکثر امر کو لیا جائے گا. وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد. یہ ریڈ ہوگا، ریڈ کو دبا.